سلطان صلاح الدین، جس نے کم و بیش 20 سال حکومت کی اور اس 57 سال کی زندگی میں اس نے 100 سے زائد جنگیں لڑی۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ان احوال کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آج تک آپ نہیں جان پائے۔ اگر بات کی جائے جنگ حطین کی تو یہ وہ معرکہ تھا جو کہ سب سے اہم معرکہ اس کی زندگی کا گنا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جنگ حطین کے اس معرکے کی بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگجوؤں کے درمیان سال با سال تک معرکہ آرائیاں جاری رہی۔ آخر مختلف جنگی کاروائیوں اور مقابلوں کے بعد وہ معرکہ پیش آیا جو تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور جس نے فلسطین کی مسیحی سلطنت کا خاتمہ اور صلیبوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حطین کی جنگ تھی جو ہفتے کے دوران 24 ربیع الاخر 385 سن عیسوی کو پیش آئی اور جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مسیحی لشکر کے چیدہ اور منتخب جوان مرد قید کر لیے گئے۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ اور بڑے بڑے عیسائی شرفاء گرفتار کر لیے گئے۔ باقی فلسطین کے تمام عیسائی بہادر اور شاہ سوار مسلمانوں کے پہرے میں تھے۔ مسیحی لشکر کے معمولی سپاہی، پیدل اور سوار جو زندہ بچے تھے سب مسلمانوں کے اسیر ہو گئے۔ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائیوں کو جنہیں خود اس نے گرفتار کیا تھا خیمے کی رسی میں باندھے لے جاتا دیکھا گیا۔ ٹوٹی ہوئی صلیبوں اور کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں میں مردوں کے ڈھیر اس طرح لگے تھے جیسے پتھر پر پتھر پڑے ہوں، اور کٹے ہوئے سرزمین پر اس طرح بکھرے پڑے تھے جیسے خربوزوں کے کھیت میں خربوزے پڑے نظر آئیں۔ مدتوں تک جنگ کا یہ میدان جس میں یہ خونی لڑائی ہوئی تھی اور جہاں بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 آدمی مارے گئے تھے، مشہور رہا کہ 1 سال کے بعد ہڈیوں کے تودے اور ڈھیر دور سے لوگوں کو نظر آتے اور جانوروں کے کھانے کے بعد جو ٹکڑے بچے پڑے تھے وہ بھی میدان جنگ میں جا بجا پڑے دکھائی دیتے تھے۔ اس پتہ کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ میں یادگار رہے گا جس سے سلطان کی دینی حمیت اور قوت ایمانی کا خوب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ دان اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ کیا واقعتاً سلطان صلاح الدین ایوبی ایسا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خیمہ لڑائی کے میدان میں نصب کیا۔ جب خیمہ نصب ہو گیا تو حکم دیا کہ قیدی سامنے حاضر کیے جائیں۔ یروشلم کا بادشاہ گائی اور اس کا بھائی ریجینالڈ دونوں اندر لائے گئے۔ سلطان نے بادشاہ یروشلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور اسے پیاسا دیکھ کر برف میں سرد کیے ہوئے پانی کا کٹورا دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ترجمان سے کہا کہ بادشاہ گائی نے دیا ہے۔ روٹی اور نمک جسے دیتے ہیں وہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، مگر یہ آدمی ریجینالڈ اس قسم کی حفاظت میں ہی میرے انتقام سے نہیں بچ سکتا۔ سلطان اتنا کہہ کر کھڑا ہوا اور ریجینالڈ کے سامنے آیا۔ ریجینالڈ جب سے خیمے میں داخل ہوا تھا برابر کھڑا رہا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ سن، میں نے تجھے قتل کرنے کی قسم 2 مرتبہ کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر حملہ کرنا چاہا، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے اور دغابازی سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب ان بے کس حاجیوں نے تمہیں انسانیت اور شرافت کی درخواست کی تو تم نے گستاخانہ لہجے میں کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ سے کہو کہ تمہیں رہائی دلائیں۔ یہ فکرہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر یہ بے ادب اور گستاخ میرے ہاتھ آئے گا تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دوں گا۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا کہ دیکھ اب تیری بے ادبی اور گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی اور جیسا کہ عہد کیا تھا ریجینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جو کچھ رمق باقی تھی اس سے پہرے داروں نے آ کر ختم کر دیا۔ بادشاہ گائی اس قتل کو دیکھ کر لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری آئے گی۔ سلطان نے اسے اطمینان دلایا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ تمہارے بھائی نے بار بار عہد شکنی کی تھی، اب جو کچھ گزر گیا گزر گیا۔ ایک روایت ہے کہ سلطان نے ریجینالڈ کو طلب کیا اور کہا کہ لو، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انتقام لیتا ہوں۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق،
حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 سنہ عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور ان کی سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین فتح کر لیا گیا، جس کا آپ کو پہلے واقعہ سنایا گیا ہے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھی۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اسی طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر قبضے کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سنہ عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، یہاں تک کہ 1948 دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 جس سے 67 بولا جاتا ہے، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو ایک نیوٹرل شہر کے طور پر قائم کر دیا گیا، جو اس وقت نہ فلسطین میں آتا ہے نہ ہی بنی اسرائیل کے علاقے اسرائیل میں۔ سلطان صلاح الدین کی سیرت کی اگر بات کریں تو سلطان صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دڑ میں پھوڑے ہو گئے، ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین نے عیسائیت کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ لیکن سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان کے زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلمان سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔
قاہرہ پر قبضے کے بعد جب انہوں نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین کے زمانے میں مدرسے اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفا خانے ایک محل کی طرح ہوتا تھے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم اثر تھے، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت کے دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ سلطان صلاح الدین کی وفات کی بات کریں تو 589 سنہ عیسوی میں سلطان صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ اموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی وفات کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم اثر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہ نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والوں سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ تو لانے والوں نے کہا، سلطان اتنی جلدی نہ کیجیے، ذرا اس کے دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجیے۔ سلطان نے پنکھے کو جب دوسری طرف الٹا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان نے جب یہ پڑھا تو اس کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگا کہ واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔ سن 1187 سنہ عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہیٹن کی جنگ میں اس کو لوسیگنان کے علاقے، یروشلم کے بادشاہ اور تریپولی کے ریمنڈ سوئم کی مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبیوں کی فوج کو صلاح الدین کی فوج کے حوالے سے بہت زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبیوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کی رحم کی عقیل کو بھی مسترد کر دیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کی زندگی میں کوئی ایسا سچا مسلمان اور بہادر آج کے زمانے میں ملتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے طور طریقے اور ادب آداب کے بارے میں بات کریں تو ایسے ادب آداب بادشاہوں میں سے چند ایک کو ہی ملے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگ کو تھا، لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ صلاح الدین نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی اور نہ قضا کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتا جو وہاں موجود ہوتے۔ سلطان صلاح الدین نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی نہ کر پایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتا۔
صلاح الدین کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کر سکے، لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج کر سکے، اور اس کے بغیر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتا جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ سلطان صلاح الدین نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا تھا۔ وہ ایک وفادار اور رحم دل انسان تھا۔ جب بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا، اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو ان کے والد کے مال سے حصہ بھی دیا۔ ابن شداد لکھتے ہیں، جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین کا ذلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، ایک دشمن کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ان پہلوؤں کے حوالے سے بتایا جو کہ عام لوگ نہیں جانتے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔